اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَطُوفُ اور پھریں گے علیہم ان کے پاس ولدان مخلدون ہمیشہ رہنے والے لڑکے اذا رأیتہم جب تو دیکھے گا ان کو حسبتہم تو ان کو گمان کرے گا لؤلؤا منثورا موتی ہیں بکھیرے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جس طرح گھر کی رونق بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی، چونکہ وہاں تو یہ اولاد اور بچے اور یہ نظام نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، تو ان کے لیے ان کی رونق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ولدان مخلدون ہمیشہ رہنے والے لڑکے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بطور رونق کے وہاں ان کے پاس بھیجے۔ یعنی وہ بچے کبھی بڑے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی بوڑھے ہوں گے، وہ ہمیشہ جو بچے ہیں وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور اتنے صاف ستھرے، دنیا میں تو بچے جو ہے وہ کبھی میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، کبھی وہ گندے ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے اندر جو وہ لڑکے ہوں گے حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو ان کو دیکھے گا گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی ایسے صاف ستھرے، اور ان کی اٹکیلیاں اور ان کی شرارتیں بھی اس طرح ہوں گی کہ ان سے آدمی مایوس یا بور یا تنگ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تو دیکھے گا، ثم وہاں، رأیت نعیما تو دیکھے گا نعمتوں کو، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بڑی بادشاہت کو، بڑی سلطنت کو۔ تو دنیا کے اندر جو آدمی نیک اعمال کرے گا، ایمان کے ساتھ جائے گا، اور جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ تو وہاں پر آدمی دیکھے گا کہ اتنی بڑی سلطنت ہے میری، اتنی بڑی حکومت ہے میری، اتنا بڑا گھر ہے میرا، کہ یہ جو دنیا موجود ہے اس سے 10 گنا، یعنی یہ 10 دنیا جمع ہو جائیں تو اس جنتی کا ایک گھر ہے۔ عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے، خضر سبز رنگ کے، واستبرق اور اطلس یعنی موٹے دبیز ریشم کے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے ریشم کا ذکر کیا ہے، موٹا ریشم بھی ہوگا اور باریک ریشم بھی ہوگا، اور اس کا رنگ وہ سبز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سبز رنگ کا باریک اور موٹا ریشم ان کو عطا فرمائیں گے، تو جس طرح وہ چاہیں گے ویسے وہ پہنیں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، وَحُلُّوا اور وہ پہنائے جائیں گے، اساورہ کنگن، من فضہ چاندی کے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر سونے کے کنگن کا ذکر کیا ہے اور بعض جگہوں پر چاندی کے کنگنوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کسی کے لیے وہ ہوں، کسی کے لیے یہ ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی آدمی کبھی وہ پہنے کبھی وہ پہنے، جس طرح اس کی خواہش ہوگی ویسے وہ کنگن پہن لے گا، چاہے وہ سونے کے پہننا چاہے، چاہے وہ چاندی کے پہننا چاہے، جیسا وہ چاہے گا۔ وَسَقَاهُمْ اور پلائیں گے ان کو، رَبُّهُمْ ان کے رب، شَرَابًا طَہُورًا شراب پاک کرنے والی۔ یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ پر، اور اس پر جو مزید اضافہ ہوگا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو خود شراب پلائیں گے، اور وہ شراب بھی ایسی ہوگی کہ طہورا جو پاک کرنے والی ہوگی، یعنی ایسی شراب
دنیا کے اندر جو شراب ہے اس میں نجاست ہے، اس میں بدبو بھی آتی ہے، اس کے پینے سے دماغ خراب ہوتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو جنت کی شراب ہے، اس جنت کی شراب سے نہ سر چکرائے گا، نہ اس میں کسی قسم کی بدبو پیدا ہوگی، نہ اس سے پیٹ میں تکلیف ہوگی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس شراب کے پینے کے بعد آدمی کے جسم سے پسینہ نکلے گا، اور وہ جو پسینہ ہے اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہوگی، اور جو کچھ اس نے سارے دن میں کھایا ہوگا وہ سارا کا سارا ہضم ختم ہو جائے گا۔ وہاں پر پیشاب پخانہ نجاست تو ہوگی نہیں، تو وہاں پر پسینے آنے سے ہی ساری جو نعمت، وہ جو انسان کی غذا ہے، وہ ساری کی ساری اس سے وہ ہضم ہو جائے گی، اور وہ جو پسینہ ہوگا اس میں بھی بدبو نہیں ہے، وہ بھی خوشبودار مشک سے زیادہ خوشبو ہوگی اس پسینے کی جو اس کے جسم سے وہ نکلے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید تطیب قلوب کے لیے، دیکھیں کہ جنت میں محض بندہ اللہ کے فضل سے جائے گا، لیکن وہ جو دنیا کے اندر جس نے محنت کی، مشقت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ جس سے راضی ہو جائیں گے اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ جو جنت میں چلے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے فرمائیں گے ان ھذا، بے شک یہ، کان لکم، ہے تمہارے لیے، جزاء، بدلہ، وکان سعیکم مشکورا، اور ہے تمہاری محنت مقبول۔ تمہاری جو تم نے جو محنت کی تھی دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ وہ جو تم تہجد میں اٹھتے رہے، وہ جو تم نمازوں کے لیے آتے رہے اور محنت اور مشقت برداشت کرتے رہے، اور وہ جو تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، وہ جو تم نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، تو وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری وہ ساری محنت وہ اللہ کے ہاں مقبول ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے عوض میں اللہ نے تمہیں یہ جنت عطا کر دی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، بے شک ہم نے نازل کیا، عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، آپ پر قرآن کو، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے نازل کیا ہے، ایک کو ہم انزال بولتے ہیں اور دوسرے کو تنزیل بولتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پر انزال کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے یک بارگی نازل کرنا، اکٹھا نازل کرنا۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا نازل ہوا، اس کو انزال بولتے ہیں۔ پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، اس کو تنزیل بولتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی قرآن نازل ہوا ہے تو وہ سہج سہج کر، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن کو سہج سہج کر، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا۔ فاصبر لحکم ربک، فاصبر، پس آپ صبر کریں، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا۔ جب بندہ صبر کرتا ہے اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتا ہے تو اس سے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا توکل، اس کا بھروسہ وہ اللہ پر ہے، اور وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو بھی تکالیف اور مصیبتیں اس کو آتی ہیں تو وہ تکالیف برداشت کرنا، مصیبتیں برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ فاصبر لحکم ربک، پس آپ اپنے رب کے حکم کا صبر کیجئے، انتظار کیجئے، ولا تطع، اور آپ کہا نہ مانے، منہم، ان میں سے، آثما او کفورا، گناہگار کا اور ناشکرے کا۔ عتبہ اور ولید، یہ جو مشرکین کے بڑے سردار تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے مختلف طرح کے لالچ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تطع منہم، آپ ان کا کہا نہ مانیں، اس لیے کہ جو شخص خود گناہ کے راستے پر ہے تو اس کی پیروی کرنے میں کسی طرح بھی سہولت اور خیر نہیں ہے، اس کے کام میں، اس کی اطاعت میں، اس کے پیچھے چلنے میں، اس کا کہا ماننے میں کسی بھی طرح کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو اس لیے ولا تطع منہم آثما او کفورا، ان میں سے جو لوگ وہ گناہ گار ہیں اور ناشکرے ہیں، کافر ہیں، آپ ان کا کہا نہ مانیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔